میں نے آج کے اپنے اس میسج کو یہ نام دیا اے ڈیوائن فیور، کہ آؤ ہم سب مل کر خدا کی رحمت کو، الہی فیور کو، ایک ایسی مہربانی کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مانگیں. کیونکہ ڈیول کی یہ کوشش ہے کہ خدا کی مہربانی، اس کی شفقت مجھ تک پہنچ نہ سکے اور ہم ادھورے رہیں، ہمارے خواب ادھورے رہیں، ہم جن چیزوں کو مانگتے ہیں وہ ہم تک پہنچ نہ سکیں. پر آؤ میں اور آپ ہم سب مل کر 2022 میں خداوند کی ڈیوائن فیور کے لیے دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو اپنی الہی قدرت کو، گریس کو میرے اور میرے گھرانے تک پہنچا، اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں. پر ایسا ہو سکتا ہے، بائبل مقدس میں سے میں دیکھ رہا تھا فیور کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے دنیا میں یہ ورڈ ہم بہت سنتے ہیں، فیور. ماں باپ بھی کئی بچوں کی فیور کرتے ہیں، کچھ بچے ان کے لاڈلے ہوتے ہیں. مائیں کئی دفعہ کچھ چیزیں چھپائی ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں، یہ میرا پیارا ہے، اس کو میں دے دیتا ہوں. مائیں باپ فیور کرتے ہیں. فیور یہ ایسا لفظ ہے جس کو ہم بہت سنتے ہیں، ہم آفیسز میں دیکھتے ہیں فیور ملتی ہے. پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فیور کیسے ملتی ہے. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو لکھا ہے فیور از ناٹ آپشنل. ایسا نہیں ہے کہ صرف مل گئی تو ٹھیک ہے. فار لیونگ، آج کل ایک آپ ورڈ سنتے ہیں اور وہ ہے اسینشل. وہ کیا ہے؟ اسینشل. آپ کسی بھی جگہ پر جائیں گے آپ کو اسینشل ورڈ جو ہے وہ بہت ملے گا. تو فیور جو ہے یہ بہت اسینشل ہے اگر آپ سکسیسفل لائف گزارنا چاہتے ہیں، خوشی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، برکت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یو ہیو ٹو ہیو اے فیور آن یور لائف. ایجوکیشن آپ لے سکتے ہیں، پر اس ایجوکیشن کے اندر برکت کو ڈالنے والا خدا ہے اور وہ الہی فیور ہے. کئی دفعہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری ڈگریز ہیں، پر اکارڈنگ ٹو دیئر ڈگریز دے آر ناٹ ورکنگ. ان کے پاس وہ جاب نہیں ہے، ابھی تک وہ بریک تھرو ان کو نہیں ملا. پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس وہ ڈگریز نہیں ہیں، لیکن خدا نے ان کو اس جگہ پر بٹھایا ہے جہاں پر خدا لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ ہے، الہی فیور ان کے ساتھ ہے. آمین. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت اسینشل ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ بنیادی ضروری بات ہے میری اور آپ کی زندگی کے لیے. اس سال میں مجھے اور آپ کو یہ بات کلیم کرنی ہے. آپ کلیم کرتے ہوں گے بہت ساری اور چیزوں کو، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے سیل فون چاہیے. ہر چیز آپ کو پتہ ہے، نئی چیز کے لیے ہر بندہ خوش ہوتا ہے. جب آپ سیل فون کھولتے ہیں نیا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، تھوڑے دنوں بعد وہ پرانا ہو جاتا ہے، ایک دن بعد آپ اس کو وہ اولڈ ہو جاتا ہے. آپ اسے بیچیں گے تو وہ اس قیمت پر نہیں بکے گا. گاڑی کا بھی یہی حال ہے، نئے سال کا بھی یہی حال ہے. آج نیا سال ہے، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد آپ کی لائف روٹین میں آ جائے گی اور آپ اسی طرح اس سال کو بھی گزاریں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آؤ ہم سب مل کر اس سال میں خدا کی فیور کو مانگیں، خدا کی مہربانی کو، اس کی سرپرستی کو، اس کی شفقت کو مانگیں کہ خداوند یہ سال اس طرح سے نہ گزر جائے جیسا 2021 گزر گیا. اس سال میں ہم ٹھہرنا چاہتے ہیں، اس سال میں ہم تیری برکتوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آج کو نہیں جیتے، وہ پاسٹ کو یاد کرتے ہیں اور فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر آج کی صبح چڑھتی ہے تو ہم آج کے بارے میں نہیں سوچتے کہ آج کا دن ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں. ہم اکثر کہتے ہیں کل میں یہ کروں گا، نیکسٹ ایئر میں یہ کروں گا، اگلے سال یہ چیزیں میں یہ ٹریننگ کروں گا. ہم اپرچونٹی نہیں لیتے کہ آج میں زندہ ہوں،
آج خدا میرے ساتھ ہے، آج خدا کی قدرت نے مجھے سنبھالا ہے اور میں آج سے اپنے آپ کو ڈسپلن کروں گا۔ میجورٹی آف پیپل دے ڈونٹ لیو ان ٹوڈے، اور خداوند نے یہ کہا ہے کہ آج کا دکھ آج کے لیے کافی ہے، آج جیو، پریزنٹ میں رہنا ہے۔ یو ہیو 2022، آج خدا نے آپ کو یہ سال دے دیا ہے۔ فارگیٹ 23 میں کیا ہوگا، 21 کو بھول جائیں، اس کو صرف یاد رکھیں اپنی کچھ ایسی کمزوریاں جو آپ سے ہوئیں کہ اچھا وہ میں نے اس میں ریپیٹ نہیں کرنی، پر آج کو جئیں۔ 2022 خداوند آپ کی زندگی میں کیا برکت لانے والا ہے۔ آمین۔ خداوند قدوس اور جلالی ہے، خداوند کر سکتا ہے۔ میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا، فیور کسے کہا جاتا ہے؟ فیور کو کہتے ہیں، what is favor? The evidence that person has approval of the Lord، جس میں لوگ آپ کی زندگی میں اس ثبوت کو دیکھ سکیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ یار یہ شخص جو بھی کام کرتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو خداوند نے فیور دی، اگر میں یہ اپنے اوپر اور آپ اپنے اوپر دیکھیں تو میں اور آپ نارمل ہیں، یہ خدا کی فیور ہے۔ میں اور آپ چلتے پھرتے ہیں، یہ خدا کی فیور ہے۔ میں اور آپ مسیح کو جانتے ہیں، یہ خدا کی فیور ہے۔ ہم اچھے گھرانوں میں پیدا ہوئے، یہ خدا کی فیور ہے۔ میں اور آپ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھ لکھ سکتے ہیں، یہ خدا کی فیور ہے کہ ہم بائبل کو سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن سکتے ہیں۔ یہ خدا کی فیور ہے کہ میں اور آپ مسیح کو جانتے ہیں اور یسوع ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ خدا کی فیور ہے کہ ہم اس نجات کو جانتے ہیں۔ زبور 84 ورس 11 میں لکھا ہے، زبور 84 ورس 11 میں، کیونکہ خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ بائبل میں جب اس لکھا ہے تو بائبل زبور نویس اس کو یوں بتاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آفتاب اور سپر ہے، وہ ہماری کورنگ ہے، وہ ہمیں فیور دیتا ہے اور ہمیں کور کرتا ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، He will give us favor and glory، اور راست رو سے کوئی برکت باز نہ رکھے گا۔ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ God is willing to bless you، خداوند چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو فیور دیں آپ کی زندگی میں، لیکن وہ آپ کی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کیا اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ پچھلے سال مجھے نہیں پتا ہماری لائف کیا تھی، but today I just wanted to ask you a question. Remember, favor is a great deal۔ ان دنوں آپ ڈیلز کے متعلق پڑھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں گریٹ ڈیل کہاں پر ہے، ایمیزون پر ملتی ہے یا کسی سٹور پر ملتی ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر خدا کی فیور ہے، اس سے بڑی کوئی ڈیل نہیں ہے۔ The greatest deal you have in your life is a favor of God، کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، and you have a great deal۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے Psalm 30 verse 5 میں، بائبل مقدس میں لکھا ہے، خداوند کی ستائش کرو اے اس کے مقدسو، اس کے قدوس کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کرو۔ آگے بڑی پیاری بات ہے، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے اور اس کا کرم عمر بھر کا۔ جب ہم اس کی ستائش کرتے ہیں تو کس بات میں اس کی ستائش کرتے ہیں؟ کہ اگر وہ غصے بھی ہم سے ہوتا ہے it's just a timely، لیکن اس کا پیار، اس کی شفقت لازوال ہے، پیار ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس کی مرسی، ہم گاتے ہیں نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان، وہ مہربانی کرتا ہے۔ لکھا ہے رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کی خوشی کی نوبت آتی ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ ان دنوں، اس منتھ میں، جب بھی آپ صبح اٹھیں خداوند سے مانگے God I need your favor۔ میں اس قابل نہیں کہ میں بزنس کر سکوں،
میں اس قابل نہیں کہ میں یہ کام کر سکوں، میں تیری مہربانی چاہتا ہوں، تو مجھے اس قابل بنا کہ میں اچھا ٹیچر بن سکوں، اچھا پریچر بن سکوں، اچھا ڈرائیور بن سکوں، فیکٹری میں یا کسی بھی آفس جاب میں، کسی بھی جگہ پر آپ کام کرتے ہیں، میں اچھا بزنس مین بن سکوں۔ خداوند تو مجھے کہا آئی نیڈ یور فیور، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آئی نیڈ یور فیور۔ جس طرح تو اسرائیل کو من کھلاتا تھا، مجھے نہیں پتا کہاں سے بزنس آئے گا، پر آسمان سے تو گرائے گا میرے لیے روٹی کو، اور مجھ تک وہ پہنچے گی، اور وہ خدا کی فیور کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر خدا کی فیور ہو تو ناممکن کام ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ممکن ہو، آپ نے جو کام کیا، محنت کی، مل گئی، تو وہ تو ایک عام بات ہے، لیکن ایک چیز جس میں آپ نے کام بھی نہیں کیا اور وہ آپ کو مل گئی، تو اس کا مطلب ہے that is a favor of God، کہ خدا کی فیور سے یہ سارا کام آپ کو ہو گیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو چیپٹر 10 ورس 11 میں، پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا، اور ہڈیوں اور نسوں نے مجھے جوڑ دیا۔ تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا۔ کرم کہتے ہیں فیور کو، گریس کو۔ تو نے میری ہڈیوں کو جوڑا، میری نسوں کو جوڑ دیا، مجھے جان بخشی، مجھ پر کرم کیا۔ میں اور آپ اگر جڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں آج جو اس مصیبت میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن خدا کی فیور مجھ پر اور آپ پر ہے۔ میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، ڈینیل چیپٹر 1 ورس 9 میں لکھا ہے، خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کی سردار کی نظر میں مقبول اور محبوب ٹھہرایا۔ مقبول، جب خدا نے انسان کو دیکھا، جب دانیل خدا کے ساتھ چلتا تھا، اس نے انکار کیا کہ میں کسی ایسے کھانے کو ٹچ نہیں کروں گا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے فیور کب آئی؟ جب وہ راست بازی سے چلتا رہا۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں، بادشاہ کے نوکروں کی نگاہ میں کیا کیا؟ مقبول ٹھہرایا، فیورٹ، فیور دے دی، اور وہ اس کی بات ماننا شروع ہو گئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی شفقت کو انجوائے کریں، آپ دنیا میں مقبول ہوں، تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا چیز چاہیے؟ کیا چیز چاہیے؟ خدا کی فیور۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے آفیسرز، آپ کے مینیجرز، آپ جس جگہ پر بھی جائیں، خدا دروازے کھولتے چلے جائے، اس منتھ میں تو کیا چاہیے؟ خدا کی فیور، فیور۔ اسی لیے بائبل مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا، یہ خدا کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ وائرس کے دنوں میں لوگ مرتے رہے، پر میں اور آپ زندہ رہے۔ بچپن سے آج تک ہر بیماری سے خدا نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، اس کی فیور ہے۔ ایکسیڈنٹ سے بچایا ہے، بیماریوں سے بچایا ہے، ہر طرح سے خدا نے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ وہ ہر صبح تازہ ہے، ہر صبح تازہ ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، فیور کے لیے کئی دفعہ آپ کو تلاش نہیں کرنی پڑتی، خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جس کی وہ فیور کر سکے۔ یہ میں آپ کو خاص بات بتانا چاہتا ہوں، God is searching people تاکہ وہ ان کی فیور کر سکے۔ آپ کو پتا ہے بائبل مقدس میں اگر ہم پیدائش کی کتاب سے شروع سے دیکھیں، جینیسس چیپٹر 6، تو وہاں پر لکھا ہے جب خدا نے دنیا پر نگاہ کی، تو خداوند لکھا ہے بائبل مقدس میں، اور خداوند نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار، ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ ان کے بنانے سے وہ ملعون ہوا۔ لیکن 8ویں آیت میں لکھا ہے مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا۔ ایک شخص کی فیور کی وجہ سے میں اور آپ نسل انسانی بچ گئی،
ایک شخص کو فیور ملی اور اس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں، ورنہ کوئی اور مخلوق ہوتی۔ جسٹ ون پرسن گاٹ فیور، ایک شخص خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا اور اس کی وجہ سے اس کا گھرانہ بلکہ پوری نسل انسانیت بچ گئی۔ خدا نے سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔ خدا سرچ کر رہا تھا کہ وہ کس کو فیور دے، کس کی وجہ سے نسل انسانی زندہ رہ سکتی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ میں سے کوئی ایک خاندان، میاں بیوی میں سے بچوں، کسی ایک کی وجہ سے پورا گھرانہ بچ سکتا ہے، کسی ایک کی وجہ سے پوری قوم بچ سکتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا لوگوں کی تلاش میں ہے کہ وہ کس کو فیور دے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے، کئی دفعہ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، لیکن I think we need to pray, God, I need your favor. Without your favor, I am nothing. My education, my career, جو کچھ بھی میں ہوں، اگر تو مجھ پر نظر کرم نہ کرے، because of your grace, I can be successful. I need you. I need your favor. بائبل مقدس میں سیکنڈ کرونیکل میں یہ بات لکھی ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی مدد، ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنی تائیں قوی دکھائے۔ God wanted to give you favor, but he is searching. ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو خدا کی تلاش میں ہے، جو خدا کو اپنا خدا مانتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایسے دور میں بھی جہاں پر ہر قسم کا گناہ ہے، راست بازی سے چلتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، تو خدا کی آنکھیں ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں کہ ان کو فیور دے اور ان کو ایلیویٹ کرتے، ان کو اوپر لے کر چلا جائے۔ آپ اپنے کام پر ہیں، لوگ آپ سے اوپر جا رہے ہیں، بد دیانتی کے ساتھ، چوری سے، ہیرا پھیری سے پیسے کماتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ سونر اور لیٹر ایک دن وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے ان چیزوں کے۔ لوگ غلط کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کو نہیں کچھ ہوتا، یار ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیں، پر خدا کی آنکھیں اس دنیا میں گھومتی ہیں، ہر جگہ پر، کام پر، بس اسٹاپ پر، گھروں کے اندر، چھت کے نیچے، وہ دیکھتی ہیں کون کامل شخص ہے جس کی میں فیور کر سکوں، جس کو میں ایلیویٹ کر سکوں، کیونکہ خدا ہر شخص کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت۔ God wanted to give you prosperity, blessing. خدا ہر شخص کو برکت دینا چاہتا ہے، اس کی آنکھیں اس تلاش میں ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ بھی نہ چلیں اور خدا کی فیور بھی مانگتے رہیں۔ Sometimes we ask like this, ہم کچھ خدا کے لیے نہ کریں and we ask favor of God. آپ فیور کے اس لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے if you are not walking with the Lord. پر اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، you never know، ساری زندگی آپ نے گزار دی، پر ہو سکتا ہے کوئی ایک دن آیا، ساری زندگی کی برکت خداوند آپ کو اسی وقت دے دے۔ میں جب دیکھ رہا تھا کہ کس طرح فیور خدا دیتا رہا، کس طرح وہ اپنے لوگوں کو، اس کی آنکھیں پھرتی ہیں کہ وہ ان کو فیور دے سکے۔ You have to have a desire for the favor. بائبل مقدس میں Gospel of Luke chapter 2 verse 40 میں بھی اور 52 میں بھی لکھا ہے، مسیح کے متعلق لکھا ہے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ فضل کو فیور بھی کہا گیا ہے۔ The favor of God was upon him. اور یسوع حکمت اور قد و قامت اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا، خدا اور انسان کی مقبولیت میں، فیور میں بڑھتا چلا گیا۔ کیا میں اور آپ اس سال خدا کی فیور میں بڑھنا چاہتے ہیں؟
وی وانٹ کہ ہم انکریز ہوں، ہم اور زیادہ بڑے خداوند میں۔ کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور زیادہ ایلیویٹ ہوں، ڈیوائن فیور میری اور آپ کی زندگی میں آئے؟ تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ نوح خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا، جوزف خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا۔ جوزف he spent 13 years in prison۔ پر آپ یاد رکھیں بائبل مقدس میں جب آپ اس سٹوری کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کا فیورٹ تھا، بھائی اس سے حسد کرتے تھے، مارا گیا۔ فیور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر مشکل نہیں آئے گی۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خدا کی فیور اگر مجھ پر اور آپ پر آئے گی تو ہم پہ مشکلات نہیں آئیں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فیور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات آئیں گی پر خدا میرے ساتھ ہوگا۔ کیسی خوشی کی بات ہے۔ فیورٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات سے بھی میں گزروں گا، دکھوں سے بھی میں گزروں گا اس سال میں، پریشانیاں بھی آئیں گی اس سال میں، شاید بیماری بھی شیطان نے رکھی ہوگی، پر میرا خدا روح القدس کی قدرت سے میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کی فیور میرے ساتھ ہے۔ میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جوزف 13 سال پریشانی میں رہا، جیل میں رہا، جھوٹا الزام، پر بائبل مقدس یہ بتاتی ہے اور خدا اس کے ساتھ تھا۔ اس کی پریشانی میں، اس کی تاریک دنوں میں خدا اس کے ساتھ تھا، بیکاز فیور آف گاڈ واز اپون ہم۔ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ کیا میں اور آپ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اس سال ریڈی ہیں؟ اگر میں اور آپ if we are walking honestly اس سال میں، تو خداوند مجھے اور آپ کو فیور دے گا، برکت دے گا، خوشی دے گا۔ Joseph faced difficulty, but he found favor with God۔ نوح کی زندگی میں فیور آئی، مقبول ہوا، پر کین یو امیجن دیٹ 120 سال اسے ایک ڈیفیکلٹ کام کرنا پڑا، ایک بہت بڑی بوٹ بنانی پڑی۔ He was not trained، نہ بارش دیکھی، پر خدا نے اسے کام دیا، یہ کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے، نوح کی وجہ سے اس کا گھرانہ بھی بچ گیا، 8 جانیں بچ گئیں۔ مجھے نہیں پتا اس کے بچوں کا کردار کیا تھا، بائبل یہ بتاتی ہے نوح خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا۔ فیور آپ پر ہوگی، آپ کی برکت آپ کے گھرانے میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ فیور آپ کی اگر کسی بہن پر ہے، اس کی فیور کی وجہ سے اس کا خاوند بچ جائے گا، خاوند پر ہے اس کی وجہ سے اس کا گھرانہ بچ جائے گا۔ فیور، کیا میں اور آپ اس کی فیور کے متلاشی ہیں؟ کیا ہم سرچ کر رہے ہیں کہ اس کی فیور مجھ تک پہنچے؟ If we are not searching, we need to ask, God, I need your favor۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یوسف کے متعلق اس کے آقا نے دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ فیور ہونے کا مطلب ہے God is with us۔ یہ نہیں کہ مشکل نہیں آئے گی اس سال میں، یہ نہیں کہ میں روزے رکھوں گا تو پرابلم نہیں آئے گی، نہیں نہیں، جب تک میں اور آپ اس دنیا میں ہیں، بیماریوں کو بھی دیکھیں گے، مشکلات کو بھی دیکھیں گے، ڈسکریجمنٹ بھی آئیں گی، لڑائی جھگڑے بھی آئیں گے، پر فیور کیا ہوگی کہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ان سے نکلنے کی راہ دکھائے گا۔ میری جاب چلی جائے گی پر خدا کوئی نیا دروازہ کھولے گا۔ یہ ہے فیور۔ اس سال کے لیے خدا سے مانگنی ہے کہ خداوند I need favor، میں جہاں پر بھی جاؤں۔ یوسف کے لیے تھا کہ وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا برکت آتی تھی۔ خداوند اس سال میں جس کام کو ہاتھ لگاؤں گا اس میں برکت آئے، خوشی آئے، اور نہ صرف میں بلکہ میرے ارد گرد کے لوگ دیکھیں۔ یوسف کے آقا نے غور کیا تھا، یوسف نے خود نہیں بتایا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ غور کیجئے، بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جوزف never told
کہ who is with me, میں کس کی ورشپ کرتا ہوں. اس کے آقا نے نوٹس کیا کہ یہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے برکت آتی ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. فیور آف گاڈ. آپ کوئی بھی کاروبار شروع کریں گے, کوئی بھی کام شروع کریں گے, خداوند آپ کو ایلیویٹ کرنا شروع کر دے گا وہاں پر, کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ کو ڈسکریجمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ خدا آپ کو فیور دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ چلنا ہوگا. یوسف خدا کے ساتھ چلتا تھا, دانیل خدا کے ساتھ چلتا تھا, نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا. تینوں کی زندگی میں سیم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہمیشہ اس کی فیور میں رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہر قسم کی بدی کروں, نیو ایئر کو شراب سے شروع کروں, نشے سے شروع کروں, غلط کاموں سے شروع کروں, موویز دیکھوں, گندی موویز دیکھوں, ہر قسم کی گندگی کروں اور رات کو جھک کے معافی مانگ کے کہوں خداوند تیری فیور چاہیے. نو, اس کی آنکھیں سرچ کرتی ہیں زمین پر, دیکھتی ہیں کامل دلوں کو. یہ نہیں کہ جو گنہگار ہیں خدا ان کی فیور نہیں کرتا, پر ایسے لوگ جو کمزور ہیں, جو کوشش کرتے ہیں پھر گناہ میں گرتے ہیں, خداوند انہیں نکال لیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ ہیں جو کامل بننے کی کوشش کر رہے ہیں, کامل کوئی نہیں ہے سوائے یسوع کے, پر خدا ہماری سرچ کو دیکھتا ہے. کیا میرے اندر تڑپ کیا ہے؟ کیا میں کامل بننا چاہتا ہوں؟ کیا اس سال میں اور آپ کامل بننا چاہتے ہیں؟ We need to acknowledge a favor of God. ہر لمحے کہ میں اور آپ اس لیے زندہ ہیں کہ ہم خدا کی شفقت کی وجہ سے میں اور آپ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا, آئے خداوند تو اسے کرم کی سپر سے ڈھانک لے گا. کرم کا مطلب ہے فیور. With your favor you will protect him. آپ جائیں گے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہوں گے, پر کسی قسم کا کوئی بھی ایسی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی. آپ روڈ پر ہوں گے. میں کئی دفعہ ایسی شوز دیکھتا ہوں بچوں کے ساتھ سیکھنے کے لیے بھی اور ان کو بھی سکھانے کے لیے, جس میں لکھا ہوتا ہے, اس میں ایک شو آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے ایڈیٹس ان کار. گاڑی کے اندر کچھ ایسے بے وقوف لوگ جو گاڑی چلا رہے ہیں, تو ایسی حرکتیں وہ کرتے ہیں جس سے بہت ساری گاڑیوں کو نقصان ہوتا ہے. ڈرائیونگ اسکل تو میں بھی سیکھتا ہوں, وہ بھی سیکھتے ہیں, اور میں کہتا ہوں یار دیکھو ہم بھی روڈز پر نکلتے ہیں, پر میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے ارد گرد لوگ بھی اچھے ڈرائیورز ہوں, تاکہ ان کی وجہ سے بھی آپ کو کبھی کوئی نقصان نہ ہو. یہ فیور ہے, یہ خدا کی فیور ہے, یہ برکت ہے کہ میں اور آپ فنا نہیں ہوئے. یہ بہت بڑی فیور ہے. خدا نے ایک سال اور دے دیا. 2021 میں شاید ہم اس کو اس طرح سے ایلیویٹ نہ کر سکے, پر خدا نے مجھے اور آپ کو یہ ٹائم دیا. کبھی آپ نے سوچا ہے خدا نے جوڈازم کو کہاں سے شروع کیا؟ یہودیت شروع کہاں سے ہوئی؟ یو نو دیٹ؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ویری سمپل. بتائیے کیا نام ہے اس کا؟ Why you are quiet? Very simple. خدا نے ابراہیم کو چنا اور خدا نے کہا کہ میں تجھے ایک قوم بناؤں گا اور تیرے وسیلے سے لوگ برکت پائیں گے. اگر آپ جینیسس چیپٹر 12 پڑھیں تو لکھا ہے اس وقت ساری زمین پر لوگ بت پرستی کرتے تھے, لیکن ابراہیم خدا کو پیار کرتا تھا اور اس کا بھتیجا خدا کو پیار کرتا تھا. دونوں زندہ خدا کی پرستش کرتے تھے. خدا کی کامل آنکھیں زمین پر گھومتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کس کو فیور دے سکیں, اور خدا نے لوط کو نہیں بلکہ ابراہیم کو فیور دے دی. دونوں خدا کے ساتھ چل رہے تھے, پر فیور کس کو مل گئی؟ سورس کون بنا؟ آج جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم اور یعقوب کا, یہاں سے قوم ایک بڑی نسل کا, ایک قوم کا آغاز ہوتا ہے.
اور آج بھی لوگ جاتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسے قوموں کا باپ کہا گیا۔ لکھا ہے جو تجھے مبارک کہیں گے میں انہیں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے، کیا لکھا ہے؟ کچھ پاکستانی تے انڈین بھی نے، کیا لکھا ہے؟ اس میں میں اور آپ بھی ہیں۔ سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں۔ ہی از دا سورس، جس کے وسیلہ سے مسیح اس دنیا میں آئے۔ ایک شخص چن لیا، یہ فیور آف گاڈ تھی۔ فیور، دونوں چل رہے تھے، لوط بھی خدا کے ساتھ چلتا تھا، زندہ خدا کو مانتا تھا، دیکھتا تھا، پر زیادہ فیور کس کو مل گئی؟ ابراہیم کو۔ شاید اس کا لیول خدا کے ساتھ چلنے کا بہت زیادہ تھا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر خداوند آپ کو پرموشن دیتا ہے تو خداوند کی شکر گزاری کریں۔ بائبل مقدس میں 1 تیموتھیوس چیپٹر 6 ورس 17 میں لکھا ہے، اس موجودہ جہاں کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور نا پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے۔ ہمیں فیور ملتی ہے، اسی ایویں مغرور ہوئی پھرنے ہیں۔ خدا برکت کے دروازے کھولتا ہے ہمارے لیے تو ساڈا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ اسی کرنا میں بڑی کمال دی چیز ہاں، میں تو بڑا کام کر سکتا ہوں، میرے جیسا بزنس مین کوئی نہیں ہے۔ ہم تھوڑا بڑا گھر لے لیں، ہم ایویں چوڑے ہو کے پھرتے رہنے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ چیزیں لینے سے غرور کس چیز کا؟ وہ تو آپ ہی نے پے کرنا ہے، آپ ہی نے رہنا ہے، اچھی گاڑی ہے آپ نے پے کرنا ہے، آپ نے رہنا ہے، غرور کس چیز کا ہے؟ اگر آپ کو خدا نے دیا ہے تو اچھی چیز کیا ہے؟ the more you receive the more you become humble before God۔ جتنا آپ کو زیادہ خدا دیتا ہے اتنا آپ ہمبل ہوتے چلے جائیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے دولت مندوں کو حکم دے کہ خدا کی فیور کو یاد رکھیں، یہ میں ہوں جو ان کے ہاتھوں کو زور دیتا ہوں، اور نا پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھو، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے اس سال میں یہ عہد کریں۔ خداوند نے ہمیں کل موقع دیا، ہم فیور کے متعلق اس کا نیکسٹ حصہ دیکھیں گے کہ جب فیور آتی ہے تو کیا برکات آتی ہیں ہماری زندگی میں۔ لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آج جب ہم نے چند ایک باتیں فیور کے حوالے سے سیکھی ہیں تو غور کریں کہ خدا نے مجھے اور آپ کو اس لیے چنا ہے کہ میں اور آپ اس کی فیور کا نشان ہے۔ میں اور آپ اگر مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی فیور ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسیح کو جانتے نہیں ہیں، جاننا چاہتے ہیں، پر وہ ایسے ملکوں میں پیدا ہوئے کہ وہ مسیح کا نام نہیں لے سکتے۔ کیا یہ فیور نہیں کہ ہم کرسمس پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یسوع کا نام لیتے ہیں، گیت گاتے ہیں؟ It's a favor of God because God loves us۔ اگر آپ کے ہاتھوں کو خدا نے برکت دی ہے، فیور آف گاڈ، خداوند آپ کو برکت دے رہا ہے۔ آئیے جوزف کی طرح خداوند کے ساتھ چلیں، آئیے نوح کی طرح خداوند کے ساتھ چلیں۔ میک اے ڈیفرنس۔ اس دنیا میں سب دنیا بری ہو جائے، گندگی کی طرف چلی جائے، پر جب خداوند زمین پر دیکھے تو اسے ایک شخص نظر آئے نوح کی مانند جو خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ جوزف پرائے ملک میں بھی ہوں، مصر میں بھی جا کر خدا کو نہیں چھوڑا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اور خدا اس کے ساتھ تھا۔ جہاں پر بھی جائیں خدا کی فیور کے متلاشی رہیں، کینڈیڈیٹ بن جائیں۔ گاڈ، میں یہاں پر اپلیکیشن دے رہا ہوں، I am not qualified, I don't know how I am going to get this job, but I know you are with me, I need your favor,
I need this much business. मुझे इतने पैसे चाहिए घर चलाने के लिए. I need your favor. तू साथ होगा तो सारी फेवर मिलती जाएगी. Amen. Hallelujah. Let's claim this year a favor of God. कि डिवाइन फेवर हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए दरवाजे खुलेंगे. उनके लिए जो आपके प्लान्स हैं वो हो जाएंगे. आप खुदावंद से मांगे जो भी आपके प्लान्स हैं. आप कहें खुदावंद मुझे नहीं पता, मैं अपनी दानिश पर नहीं बल्कि तुझ पर भरोसा रखता हूं. इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदा से डर और बदी से किनारा कर. खुदा मुझे नहीं पता क्या होगा, बट आई डिपेंड ऑन यू. मैं चाहता हूं कि मैं तेरी नजर में मकबूल हो जाऊं और मेरे सारे अधूरे काम तेरी फेवर की वजह से आना शुरू हो जाए. मुझे मेरी एग्जाम में इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, पर अगर तेरी फेवर हो तो खुदावंद तेरा पाक रूह इस एग्जाम में से मुझे पास करवा सकता है. अगर आप एजुकेशन की कोई कोर्स में हैं, खुदा की फेवर होगी, खुदावंद आपके जहन को रोशन कर देगा. आपके पेपर आप कंप्लीट करना शुरू कर देंगे. फेवर है तो सब कुछ है, फेवर नहीं है तो सिर्फ जोर और ताकत जितनी मर्जी आप लगा लें आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते. पर अगर खुदा साथ है, उसकी कुदरत साथ है, उसकी शफकत साथ है, उसकी फेवर है, उसके करम की वजह से, मेहरबानी की वजह से मैं और आप इस पूरे साल में एक डिफरेंस को क्रिएट करेंगे. उसकी फेवर होगी तो रूहुल कुदस की कुदरत आप तक पहुंचेगी. आइए हम सरों को झुकाएं और दुआ करें. दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके. गॉड ब्लेस यू.